نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرات انبیاء علیہم السلام کو اپنی قدرت کی بے شمار نشانیاں دکھائی ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنی قدرت کی بڑی نشانیاں دکھائی ہیں، اور پھر ان نشانیوں سے زیادہ عظیم تر اور ان نشانیوں سے زیادہ بلند و بالا نشانیاں دکھانے کے لیے اللہ تبارک تعالی نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج کرائی۔ اللہ پاک نے ایک ہی رات میں اور رات کے کچھ حصے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بیت اللہ سے بیت المقدس اللہ پاک نے لے جانے کا انتظام فرمایا، اور بیت المقدس سے آسمانوں تک جانے کا انتظام فرمایا۔ پھر پہلے آسمان پر، دوسرے پر، تیسرے پر، ساتوں آسمانوں پر، اور پھر سدرۃ المنتہا، پھر اللہ تبارک تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف، اور پھر اسی طرح سے جنت کا دیدار اور جہنم کو دیکھنا، ان تمام کے تمام مراحل سے گزر کر ایک ہی رات میں اور رات کے مختصر سے وقت میں پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس اپنے گھر میں بھی آ گئے۔ اس کا نام ہے معراج، اس کا نام ہے اسرا۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر فرمایا ہے، اور احادیث مبارکہ میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ اس سلسلے میں آج مجھے 3 باتیں عرض کرنی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ذہن نشین فرما لیجئے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جسم کے ساتھ معراج کرائی، اور ایک ہی رات میں اور رات کے کچھ حصے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بیت اللہ سے بیت المقدس، اور بیت المقدس سے آسمانوں پر، اور پھر جنت اور جہنم کے نظارے کرا کر سدرۃ المنتہا، اور اسی طرح سے اپنی ذات سے ہم کلامی کرا کر یہ سارے کے سارے مناظر پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اس جسم کے ساتھ مشاہدہ فرمائے، اور رات ہی رات میں آپ واپس آ گئے۔ ایک تو یہ عقیدے کی بات ہے، اس کو اپنے پلے باندھ لیا جائے اور اسے اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیا جائے۔ اس کا انکار کسی طرح سے نہیں ہو سکتا، چونکہ 15ویں پارے کے آغاز میں سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں اللہ نے اس مضمون کو ذکر فرمایا، بلند و بالا ہے، پاک ہے نقص سے، عیب سے، کمی سے، کوتاہی سے، تقصیر سے، عیوب سے، کمزوریوں سے، پاک ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے
محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی، اور مسجد اقصیٰ کا وہ حصہ کہ جس کے ارد گرد اللہ تبارک تعالیٰ نے ظاہری اور باطنی برکات رکھی ہیں۔ باطنی روحانی برکات یہ ہیں کہ اللہ نے وہاں انبیاء کو بھیجا ہے، اس لیے یہ روحانی برکات ہیں، اور ظاہری برکات ہیں کہ اللہ پاک نے اس جگہ کو سرسبز و شاداب بنایا ہے۔ اور یہ اللہ نے سیر کیوں کروائی؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، یہ اس لیے کروائی تاکہ ہم اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ تو پتہ یہ بھی چلا کہ سیر کی غرض کیا ہوا کرتی ہے، تاکہ انسان اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھے۔ سیر کا مقصد محض تفریح نہیں ہے، سیر کا مقصد گناہوں کا ارتکاب نہیں ہے، سیر کا مقصد وہاں جا کر ہر طرح کا گناہ کرنا جو انسان اپنے مقام پر نہ کر سکے وہاں جا کے کرے، اس لیے کہ گھومنے آیا ہوں، پھرنے آیا ہوں، اس لیے کہ سیر کرنے آیا ہوں۔ اللہ جل جلالہ نے مقصد ذکر فرمایا، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر کا مقصد یہ تھا، اور ان کو بیت اللہ سے بیت المقدس اور وہاں سے آسمانوں تک لے جانے کا مقصد یہ تھا تاکہ ہم اپنی قدرت کی نشانیاں انہیں دکھا سکیں۔ تو یہ ایک سیر کا مقصد ہمارے سامنے بھی آ گیا کہ ہم بھی دنیا میں جب کوئی سفر کریں تو اس سفر میں ہمارا مقصد بھی کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھنا، اللہ کی قدرت کے مشاہدات کرنا، یہ مقصود ہو۔ انہ هو السمیع البصیر، فرمایا وہ اللہ پاک سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی کہ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے معراج کروائی بیت اللہ سے بیت المقدس تک، اور وہاں سے آسمانوں کی سیر کرائی، اور جنت اور جہنم اور سدرۃ المنتہا کے سارے نظارے ایک ہی رات میں کروائے۔ دوسری بات جو آپ حضرات سے اس وقت کہنی ہے وہ یہ کہ یہ واقعہ کون سی رات کو پیش آیا، تو بہت اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیا جائے کہ اس رات کی تاریخ کو محفوظ نہیں رکھا گیا۔ ہر وہ رات یا ہر وہ دن جس دن اور رات میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوئی خاص حکم اپنی امت کو نہیں دیا، کوئی خاص سبق آپ نے اپنی امت کو نہیں دیا، ان کی تاریخ محفوظ نہیں رکھی گئی۔ لہٰذا معراج کی رات میں امت کے لیے کیا سبق ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جس طرح سے لیلۃ القدر، شب قدر رمضان المبارک میں جو آتی ہے، اس رات کے اعمال آپ نے بتلائے، قیام کرنے کا حکم دیا، نوافل کا آپ نے حکم دیا، ذکر و اذکار کا آپ نے حکم دیا، اس رات کو آپ نے جاگنے کا حکم دیا، اس لیے اس رات میں جاگا جاتا ہے، اور جاگنا سنت ہے، اور جاگنا باعث عبادت ہے۔ مگر معراج والی رات میں آپ علیہ السلام نے کوئی عمل نہیں بتایا، نہ آپ نے جاگنے کی تاکید کی، نہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہے۔ اس لیے کہ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس معراج کی رات کے بعد رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 12 سال یا 11 سال دنیا میں حیات رہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس میں سے کسی رات میں کوئی عمل آپ نے نہیں کیا، اور نہ آپ نے امت کو کوئی حکم دیا۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد 100 سال تک پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست دیکھا ہے، وہ بھی دنیا کے اندر موجود رہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے، حضرت عثمان کا دور خلافت ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہم اجمعین کا دور خلافت ہے۔ لیکن ان حضرات میں سے کسی کے دور خلافت میں معراج کی رات کو منانے کا، یا معراج کی رات کو جاگنے کا، یا معراج کی رات کو کوئی عمل نہیں بتلایا گیا۔
لہٰذا جو عمل نہیں انہوں نے بتلایا، نہیں انہوں نے کہا، اس کو اگر ہم اپنی طرف سے کریں گے تو وہ بدعات کے زمرے میں آئے گا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اس رات کا کوئی عمل پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتلایا، عام راتوں کی طرح ایک رات ہے۔ جس طرح سے لیلۃ القدر والی رات ہر سال جب لوٹتی ہے تو خیریں اور برکتیں ساتھ لے کر آتی ہے، اس طرح سے یہ رات نہیں ہے۔ یہ وہ رات جس میں آپ کو معراج کرائی گئی، وہ تو بابرکت تھی اپنی جگہ پر، لیکن ہر سال جب وہی رات لوٹے، وہ برکتیں واپس لوٹ کر آئیں، یہ اس رات سے تعلق نہیں رکھتا، یہ صرف لیلۃ القدر سے تعلق رکھتا ہے۔ تیسری بات، جو بات عرض کرنے کی ہے اور جس کو کہنا چاہیے اور جسے بتانا چاہیے، یہ بات آج نہیں بتائی جاتی کہ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس رات میں جو معراج کرائی گئی، آپ کو قدرت کے مناظر کیا دکھائے گئے، جو قرآن کہتا ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، یہ سب کچھ ہم نے اس لیے کیا تاکہ ہم اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ وہ نشانیاں کیا ہیں وہ اس وقت ذکر کرنی ہے، اور ان نشانیوں میں ہمارے لیے سبق ہیں، اور ان نشانیوں میں ہمارے لیے عبرت ہے، اور ان نشانیوں سے اگر ہم نے سبق حاصل کر لیا تو یقین جانیے کہا جائے گا کہ ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک بہت بڑا حصہ ہم نے سیکھ لیا۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بتائی کہ جس رات مجھے معراج کرائی گئی، میں نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اپنی قبر میں موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اس سے یہ عقیدہ ثابت ہوا کہ حضرات انبیاء علیہ السلام اپنی قبور میں، اپنی قبروں میں وہ زندہ ہیں، اور وہ اعمال جاری رکھے ہوئے ہیں جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ یہ بات سمجھ میں آئی۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس رات میں مجھے معراج کرائی گئی، اس رات میں میں نے دیکھا، کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا کہ جن کے ہونٹوں کو قینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے۔ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا جن کے ہونٹوں کو قینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا اے جبریل، یہ کون لوگ ہیں جن کے ہونٹوں کو قینچیوں سے چیرا جا رہا ہے، جبڑوں کو قینچیوں سے چیرا جا رہا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ آپ کی امت کے بے عمل واعظ خطبہ ہیں۔ یہ آپ کی امت کے بے عمل واعظ جو خود وعظ کرتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے۔ یہ وہ خطیب ہے جو خود عمل نہیں کرتا مگر خطابت کرتا ہے، بات کرتا ہے مگر عمل نہیں کرتا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ اہل علم کی حفاظت فرمائے، اللہ ان اصحاب کی کہ جو ممبر پر بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتے ہیں، اللہ ان سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سخت ترین وعید سے اللہ تبارک تعالی میری اور ایسے تمام اشخاص کی کہ جو امت کے مقتدر ہیں اور امت کے رہنما ہیں اور امت کے رہبر ہیں، اللہ تبارک تعالی ان سب کی حفاظت فرمائے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس رات میں مجھے معراج کرائی گئی، فرمایا اس رات میں ایک جگہ سے میرا گزر ہوا، میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جن کے ہاتھوں میں ناخن تھے، اور وہ ناخن تانبے کے تھے، وہ ناخن لوہے اور تانبے کے تھے، اور ان ناخنوں کے ذریعے سے اپنے منہوں کو اور اپنے سینوں کو نوچ رہے تھے، اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو نوچ رہے ہیں، اور چہروں سے اور سینوں سے خون بہہ رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے بتایا کہ اے پیارے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں دوسروں کے گوشت کھاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں دوسروں کے گوشت کھاتے ہیں، یعنی غیبت کرتے ہیں۔ غیبت کیا ہے؟ ذکرو کا اخا کا بما یکرہ،
اپنے مسلمان بھائی کا تذکرہ ایسے الفاظ سے کرنا کہ اگر اس کے سامنے تذکرہ کرو تو اسے ناگوار گزرے، اس کا نام غیبت ہے، اس کا نام غیبت ہے۔ اور اس غیبت کی بدترین سزا کیا سنائی کہ لوہے کے ناخن اللہ نے انہیں دے دیے اور ان ناخنوں کے ذریعے سے اپنے سینوں کو اور اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں، اور مسلسل اس سزا کے اندر وہ مبتلا ہے۔ اللہ میری اور آپ ہم سب کی اللہ حفاظت فرمائے۔ آئیے آج ہم عزم کرتے ہیں، یہ ہے بات کہنے کی، یہ ہے معراج کا پیغام، یہ ہے سفر معراج کا پیغام، یہ ہے کام کرنے کا کہ اگر آج کی اس مجلس میں ہم یہ نیت کر لیتے ہیں کہ آج کے بعد ہم کسی مسلمان کی غیبت نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے آگے لے جایا گیا جس رات میں مجھے معراج کرائی گئی، اور ایک لوگوں کی جماعت سے میرا گزر ہوا جن کے پیٹ میں نے دیکھے بڑے بڑے پیٹ ہیں، اتنے بڑے پیٹ ہیں جس طرح سے گھر ہوتے ہیں، جتنے بڑے بڑے کمرے ہوتے ہیں، اور ان کمروں کے اندر اور گھروں کے اندر انسان رہ لیتا ہے، اس طرح سے بڑے بڑے ان کے پیٹ ہیں، اور ان کے پیٹوں کے اندر سانپ اور بچھو رینگتے ہوئے مجھے نظر آئے۔ ان کے پیٹوں میں سانپ اور بچھو رینگتے ہوئے مجھے نظر آئے۔ مشکات شریف کی روایت ہے، میں نے پوچھا ہے جبریل بتائیے یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے ہیں، جو سود کھاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اللہ کا ڈر اختیار کرو اور سود سے بچو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر سود خوری سے آپ باز نہیں آتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے آ جاؤ میدان۔ کتنی سخت وعید، کسی گناہ پر اتنی سخت ترین وعید نہیں آئی ہے جو یہاں وعید آئی ہے۔ اگر سود خوری سے نہیں بچتے ہو تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ پھر جنگ کے لیے آ جاؤ۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری امت کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ یہاں کے ارباب اقتدار اور اصحاب مال کو اللہ سود سے محفوظ فرمائے، سود خوری سے اللہ تبارک و تعالی بچائے۔ اس مال میں کوئی خیر نہیں ہے، اس مال میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، یہ دیکھنے میں مال بڑھتا نظر آتا ہے مگر اللہ پاک کا فیصلہ ہے، اللہ اس سود کے مال کو گھٹاتا ہے، اللہ اسے کم کرتا ہے، صدقے کے مال کو اللہ بڑھاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس رات میں مجھے معراج کرائی گئی اس رات میں میرا گزر ہوا، چند لوگوں کے پاس سے میرا گزر ہوا جو اپنے جسم کی کھالوں کو قینچیوں سے کاٹ رہے تھے، اپنے جسم کی کھالوں کو قینچیوں سے کاٹ رہے ہیں، قینچیوں سے کاٹ رہے ہیں، چیر رہے ہیں، اور بدبودار ایک گڑا ہے، اور اس بدبودار گڑے کے اندر سب کے سب پڑے ہوئے ہیں، اور جہنم کی آگ انہیں لگی ہوئی ہے، اور وہ آگ کی حرارت سے، تپش سے، آگ کی لپٹوں سے باہر نکلنا چاہتے ہیں۔ جب باہر نکلنے کے قریب ہوتے ہیں پھر نیچے چلے جاتے ہیں، پھر نکلنا چاہتے ہیں، پھر نیچے چلے جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ آپ کی امت کے زانی ہیں، زانی، بدکاری کرنے والے، بدکاری کرنے والے مرد اور بدکاری کرنے والی عورتیں جو گناہوں کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور جو گناہوں کی طرف دعوت دیتی ہیں وہ مزین ہونے والے مرد جو بے حیائی کے لیے اپنے آپ کو خوبصورت کرتے ہیں، اور وہ مزین اور خوبصورتی اختیار کرنے والی عورتیں جو بے حیائی اور گناہ کے لیے اپنے آپ کو مزین کرتی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے اس معاشرے کی اور ہمارے جوانوں کی اور ہماری جوان بچیوں کی اے اللہ تو حفاظت فرما۔ اس بے حیائی سے ہمارے ماحول کو اور ہمارے معاشرے کو ہم سب کو پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسی چیزیں جہاں سے بے حیائی کی ذرہ سی بھی بدبو آئے
اس ماحول سے, اس معاشرے سے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو, اپنے جوانوں کو بہت دور رکھنے کی کوشش کیا. مت یہ کہو کہ کیا کریں, رشتہ داریاں ہیں, قرابت داریاں ہیں, شریعت نے درمیان میں باڑیں لگائی ہیں, شریعت نے پردے حائل کیے ہیں, ان پردوں کو پردے رہنے دو, ان پردوں کو بیچ میں سے ہٹایا نہ کرو. ایک جوان کے لیے چچے کی بیٹی سے پردہ ہے, ایک جوان کے لیے خالہ کی بیٹی سے پردہ ہے, ماموں کے بیٹی سے پردہ ہے, کزن کے جو رشتے ہیں یہ آپس میں غیر محرم ہیں, پردہ ہے. ایک آدمی کو اپنی بھابھی سے پردہ ہے, چچی سے پردہ ہے, ممامی سے پردہ ہے. ان پردوں کو پردوں میں رہنے دیا کرو, ان پردوں کو پردے میں رہنے دیا کرو. اسی میں حکم ہے, اسی کا حکم ہے, اور اسی میں اللہ کی طرف سے بہتری ہے ہمارے لیے, اور اسی میں دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی مصلحت ہے. پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس رات میں مجھے معراج کرائی گئی اس رات میں ایک جگہ سے میرا گزر ہوا, چند مردوں کو میں نے دیکھا, چند عورتوں کو میں نے دیکھا. اللہ اکبر. ان کے سامنے جو ہے وہ 2 ہانڈیاں رکھی ہوئی ہیں, ایک ہانڈی کے اندر صاف ستھرا بہترین عمدہ گوشت ہے, اور ایک ہانڈی کے اندر سڑا ہوا گوشت ہے, سڑاہن اور بدبو اس سے پھیل رہی ہے. اور یہ مرد اور یہ عورتیں اس صاف ستھرے گوشت کو چھوڑ کر وہ سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں, اور یہ خواتین وہ سڑا ہوا گوشت کھا رہی ہیں. میں نے پوچھا یہ کون مرد ہیں, یہ کون عورتیں ہیں؟ فرمایا یہ وہ مرد ہے جو اپنی بیوی کو چھوڑ کر رات کسی غیر محرم عورت کے ساتھ گزارے. یہ وہ عورت ہے جو اپنے شوہر کو چھوڑ کر رات کسی غیر محرم مرد کے ساتھ گزارے. یہ اشارہ دیا ہے, یہ سمجھایا ہے کہ پاکیزہ چیز موجود ہے, اس مرد کے پاس پاکیزہ بیوی موجود ہے, ضرورت پوری کرنے کے لیے پاکیزہ بیوی موجود ہے, اس عورت کے پاس ضرورت پوری کرنے کے لیے شوہر موجود ہے. تو یہ شوہر کو چھوڑ کر, یہ بیوی کو چھوڑ کر جب بے حیائی کا ارتکاب کر رہا ہے, یہ ایسا ہے جیسا کہ صاف ستھرا گوشت چھوڑ کر سڑا ہوا بدبودار گوشت کھا رہا ہے. اسے تو پاگل ہی کہا جائے گا جو بدبودار گوشت کو نوچ رہا ہے اور کھا رہا ہے. صاف چیز اس کے پاس موجود ہے اور وہ کچرا کنڈی سے اٹھا کر غلاظت اور گندگی کھا رہا ہے, جب اس کے پاس صاف چیز موجود ہے, پاکیزہ کھانا موجود ہے, حلال کھانا موجود ہے, ستھرا کھانا موجود ہے, مگر اس ستھرے کھانے کو اور پاکیزہ کھانے کو وہ چھوڑ کر وہ گندگی اور غلاظت کے اندر ہاتھ ڈال رہا ہے. پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس رات مجھے معراج کرائی گئی اس رات میں نے دیکھا, کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا جہنم کے درختوں کے کانٹے. جہنم کا ایک درخت ہے زقوم, جہنم کا ایک درخت ہے ضریع, لیس لہم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع. ان جہنمیوں کا کھانا ضریع درخت سے ہوگا. کیا ہوگا؟ فرمایا لا یسمن ولا یغنی من جوع. وہ کھانا کھا کر نہ تو جسم میں طاقت آئے گی اور اس کھانے کو کھا کر نہ تو بھوک مٹے گی. اس لیے کہ چیز کھانے کے 2 مقصد ہوا کرتے ہیں, تلذذ حاصل کرنا, طاقت حاصل کرنا, اور بھوک مٹانا. نہ وہ بھوک مٹائے گا, نہ اس سے لذت حاصل ہوگی اور نہ اس سے طاقت ہوگی. ان شجرۃ الزقوم, فرمایا زقوم کا درخت اتنا خوفناک درخت ہے. طعام الاثیم, گناہگار کا کھانا ہوگا. کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم, فرمایا وہ کھانا اس طرح سے جب منہ کے اندر ڈالے گا, پیٹ میں جائے گا, اندر جا کے ابلے گا, اس طرح سے ابلے گا جیسے ہانڈی ابلتی ہے, اس طرح سے پیٹ میں ابلے گا. وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ, اندر کی آنتڑیوں کو کاٹ کے پاخانے کے راستے سے باہر نکال دے گا. یہ جہنم کا کھانا. فرمایا اس درخت زقوم اور ضریع کے کانٹے اور ان کے گٹھڑے بنے ہوئے
اور وہ یہ اپنے کندھوں پر اٹھا رہے ہوں گے، اپنے کندھوں پر اٹھانے کی کوشش کر رہے ہوں گے، مگر نہیں اٹھا پائیں گے، نہیں اٹھا سکیں گے۔ میں نے پوچھا ہے جبریل، یہ کون لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں جو یہ خوفناک درخت کے کانٹے اور خوفناک کھانے اپنے کندھوں پر اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، بڑے بڑے گٹھڑے بنے ہوئے ہیں مگر یہ نہیں اٹھا پا رہے، یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں دنیا میں جن کے پاس امانتیں رکھوائی جاتی تھیں مگر امانتوں کی پاسداری نہیں کیا کرتے تھے، امانتوں کی پاسداری نہیں کرتے تھے۔ اقتدار بھی ایک امانت ہے، منصب ایک امانت ہے، عہدہ ایک امانت ہے، کسی نے آپ کے پاس کوئی شے رکھوائی یہ امانت ہے، کسی نے آپ کو کوئی راز کی بات بتائی یہ امانت ہے، یہ امانت ہے، یہ امانت ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی آپ سے بات کرے اور وہ دائیں بائیں دیکھے، کیا دیکھے کہ کوئی سن تو نہیں رہا۔ ایک آدمی آپ سے بات کر رہا ہے اور وہ ذرا تنہائی کی بات کرنا چاہتا ہے اور وہ بات کرنے سے پہلے دائیں بائیں دیکھے کہ کوئی سن تو نہیں رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بات امانت ہے آپ کے پاس۔ اس کی بات کو ظاہر کرنا، اس کی بات کو باہر کرنا اور اس کے راز کو فاحش کرنا، اس کے راز کو فاش کرنا گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ ہاں اگر کسی نے کسی کے مال کو لوٹنے کے بارے میں آپ سے کوئی سرگوشی کی ہے، کسی نے کسی کو قتل کرنے کے بارے میں سرگوشی کی ہے، کسی نے کسی کو نقصان پہنچانے کے بارے میں آپ سے سرگوشی کی ہے، تو پھر آپ کے ذمہ لازم ہے کہ متعلقہ آدمی کو آپ اطلاع کریں کہ فلاں آدمی کے شر سے بچنا، وہ کہیں آپ کے مال کو، آپ کی جان کو، آپ کی عزت کو نقصان نہ پہنچا دے۔ جب یہ بات نہیں ہے تو پھر کسی کا راز فاش نہیں کرنا چاہیے۔ جب یہ بات نہیں ہے، کسی کی ذاتی بات ہے، کسی کی نجی بات ہے، کسی کی پرائیویٹ بات ہے، اس پرائیویٹ بات کو کیوں لوگوں کو بتاتے ہو؟ جائز نہیں ہے یہ۔ تو فرمایا یہ بڑے بڑے گٹھڑے لکڑیوں کے یہ کندھوں پر اٹھانے کی کوشش کر رہے اور نہیں اٹھا پاتے، یہ کون ہیں جو دنیا کے میں امانت کی پاسداری نہیں کیا کرتے تھے۔ فرمایا جس رات میں مجھے معراج کرائی گئی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ایک منظر دیکھا بڑا اچھا، ایک بیل کو میں نے دیکھا، ایک جانور، بیل نما ایک جانور، ایک مختصر سے ایک باریک سے سوراخ سے وہ باہر نکلتا ہے اور پھر واپس اسی سوراخ میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے مگر وہ نہیں داخل ہو سکتا، یہ مسلسل وہ اسی تکلیف میں مبتلا ہے اور لگا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنی زبانوں سے بیہودہ بات کہہ دیا کرتے تھے، بعد میں ندامت اور شرمندگی ہوتی تھی مگر اس بات کہنے کا نقصان اتنا ہو چکا ہوتا تھا کہ اس نقصان کی تلافی اب ممکن نہیں۔ کبھی سوچا ہے؟ زبان سے ہر بات جو آئی بول دی، کسی پر عیب لگانا ہے، کسی پر الزام تھوپنا ہے، کسی پر الزام لگانا ہے، کسی پر بہتان تراشی دھرنی ہے، ہم تو پرواہ نہیں کرتے، ہم تو پرواہ ہی نہیں کرتے، ہم تو اس کو بڑا ہلکا سمجھ لیتے ہیں۔ یہ تو یہ بات ہے، فرمایا اسے پل صراط پر روک دیا جائے گا، کہا جائے گا کہ فلاں کے بارے میں جو آپ نے الزام تراشی کی ہے، پڑوسی کے بارے میں، مرد کے بارے میں، عورت کے بارے میں جو آپ نے بہتان تراشی کی ہے، گواہ اس پر لاؤ، اگر گواہی پیش کرے گا تو ٹھیک، اگر گواہی پیش نہیں کرے گا وہاں ہی سے جہنم میں اسے گرا دیا جائے گا۔ آؤ اپنی زبانوں کو قابو میں رکھو، آج کے بعد اپنی زبانوں کو قابو میں رکھو، کسی پر بلا وجہ الزام مت دھرا کرو، کسی پر بلا وجہ الزام مت تھوپا کرو، بڑا گناہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ دلیل پیش کرنا بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، دلیل لے کر آنا بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ تو جب بھی کوئی کسی پر الزام تھوپتا ہے تو الزام تھوپنے والے کو چاہیے کہ وہ گواہ لے کے آئے، وہ گواہی پیش کرے، اور اگر وہ گواہی نہیں پیش کر سکتا تو اسے چپ ہو جانا چاہیے، خاموش ہو جانا چاہیے۔ اور پھر بات یہ ہے کہ وہ کس قسم کی بات کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اگر بات ایسی ہے جو کسی شخص کی نجی زندگی سے تعلق رکھتی ہے، پردہ ڈال دو،
پردہ ڈال دو، پردہ ڈال دو۔ فرمایا من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جو آدمی اس دنیا میں کسی مسلمان کے گناہ پر پردہ ڈالے گا، اللہ قیامت کے دن اس کے گناہوں پر پردہ ڈالے گا۔ کیا ضرورت ہے، کیا ضرورت ہے کہ جو کسی کی غلطی دیکھی اور جو کسی کی برائی دیکھی اس کو معاشرے کا نشانہ بنایا جائے؟ کیوں؟ ہاں اگر اس کی برائی ایسی ہے کہ اس کی برائی سے دوسروں کو نقصان پہنچ سکتا ہے تو پھر آپ کو اجازت ہے، ٹھیک، کسی درجے میں اس کا اظہار بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر میں وہاں سے گزرا کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا، اللہ اکبر، جن کی شرم گاہوں پر چیتھڑے لپٹے ہوئے تھے، جن کی شرم گاہوں پر چیتھڑے لپٹے ہوئے تھے، اور وہ کانٹے کھا رہے تھے اور پتھر کھا رہے تھے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیا کرتے تھے، یہ وہ ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیا کرتے تھے۔ سوچو تو صحیح، کہیں ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہو اور ہم نے زکوٰۃ نہ دی ہو۔ سوچو تو صحیح، کہیں گھر میں اہلیہ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو اور اس نے زکوٰۃ نہ دی ہو، اس وعید کے اندر کہیں شامل نہ ہو جائے۔ پھر فرمایا میں گیا، جس رات میں معراج کرائی گئی میں نے یہ منظر بھی دیکھا، ایک شخص کو دیکھ رہا ہوں، ایک شخص کو دیکھ رہا ہوں، ایک بڑا بھاری پتھر ہے اور اس پتھر کو لے کر ایک شخص ہے اور اس کے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور وہ کیا کر رہا ہے، ایک بھاری پتھر سے اس کا سر کچل رہا ہے، کچل رہا ہے، کچل رہا ہے، زور سے پتھر مارتا ہے، پتھر لڑک کر وہ دور جا کے گرتا ہے اور اس کا سر پس جاتا ہے، سیدھا ہو جاتا ہے، سپاٹ ہو جاتا ہے، اور پھر جب وہ پتھر واپس لے کر آتا ہے تو سر دوبارہ اسی طرح سے ہو چکا ہوتا ہے، پھر کوٹتا ہے اس کو، پھر دباتا ہے، پھر مارتا ہے۔ میں نے پوچھا کہ جبریل یہ کون ہے جس کو سزا دی جا رہی ہے؟ کہا یہ نماز میں سستی کرنے والا ہے، یہ نماز ترک کرنے والا ہے جس کے سر کو کچلا جا رہا ہے۔ یہ ہے پیغام معراج کا، یہ پیغام ہے معراج۔ فرمایا ایک وادی کو میں نے دیکھا جہاں سے ایک خوبصورت آوازیں بھی آ رہی تھیں اور بہترین ہوائیں بھی آ رہی تھیں۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کیا وادی ہے، یہ کیا آوازیں ہیں اور یہ کیا خوشبوئیں ہیں؟ کہا یہ جنت کی خوشبوئیں ہیں اور یہ جنت کی آوازیں ہیں، اور جنت یہ کہہ رہی ہے کہ اے اللہ ان لوگوں کو میرے سپرد کر دیجئے جن کا تو نے میرے سے وعدہ کیا ہے، فرما برداروں کو میرے سپرد کر دیجئے۔ پھر ایک وادی سے گزرا، بدبودار وادی ہے، خوفناک آوازیں آ رہی ہیں۔ پوچھا یہ کیا آوازیں ہیں، یہ کیا بدبو ہے؟ کہا یہ جہنم سے نکلنے والی بدبو ہے اور جہنم کی آوازیں ہیں، اور جہنم کہہ رہی ہے اے اللہ اپنے نافرمانوں کو میرے سپرد کر دیجیے۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ معراج، پیارے رسول صلی اللہ تعالی، تین باتیں میں نے کہی ہیں، معراج کا پیغام کیا ہے؟ ایک بات تو یہ عرض کی کہ معراج رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جاگتے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس جسم کے ساتھ جاگنے کی حالت میں ایک رات کو آپ کو بیت اللہ سے بیت المقدس تک اور بیت المقدس سے آسمانوں پر، ساتوں آسمانوں تک، پھر سدرۃ المنتہا، پھر جنت، جہنم، یہ سارے نظارے کرا کر رات ہی رات آپ کو واپس لایا گیا۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ عرض کی کہ معراج کی رات کا کوئی تعین نہیں ہے، تاریخ کی کتابوں میں مختلف راتیں آئی ہیں، اس رات کا کوئی عمل ثابت نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی اس رات میں کسی عمل کو حصہ سمجھے گا اس رات کا، ویسے نارمل جس طریقے سے رات کا قیام کرتا ہے کریے، رات کو آدمی تہجد پڑھتا ہے پڑھیں، مگر کوئی خاص قسم کی عبادت اگر متعین کر کے اس رات کو کرو گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتلائی ہے، وہ بدعت شمار کی جائے گی، اس سے بچو۔ تیسری بات، یہ پیغامات میں نے آپ کو سنائے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں سے، یہ 12 پیغامات میں نے آپ کو سنائے ہیں جس پر قرآن کہتا ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اس لیے معراج کرائی گئی تاکہ ہم اپنی قدرت کی نشانیاں آپ کو دکھائیں۔ یہ جو نشانیاں دکھائی گئی ہیں، یہ جو گناہ دکھائے گئے ہیں، یہ جو نافرمانیاں دکھائی گئی ہیں، ان نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ اللہ مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا۔